حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا، مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا، حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا، یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا، اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات، تھا میرے سینے میں میرا دل، پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا ہے۔ اب نہ لگ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا ہے، اے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سادے وجود نو تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا، دل لگا کے، دل لگ جائے تو پھر وہ لگ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں لگتا ہے تو مزہ دیتا ہے، اور جب تک لگتا نہیں پھر کوئی بھی کیف سرور حاصل۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے پوتے، امام حسین کے صاحبزادے، سیدہ پاک کی پیاری نسل، امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، غور کرنا بات پہ، گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی ہے تو پھر شور بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے شور مچایا، آگ آگ آگ، دور دراز سے لوگ دوڑے، آپ کا ایک چھوٹا بچہ بھی پاس سویا ہوا ہے، آگ لگ گئی، شور ہو رہا، دور دراز سے لوگ پانی لے کے دوڑ رہے ہیں، آگ بجھائی جا رہی، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حکم ہے کہ ایسی ایمرجنسی دیکھو تو نماز توڑ دو، پر اس کے لیے جو دیکھے ہی نہ، جسے سوجے ہی نہ ہو کیا رہا۔ امام زین العابدین پڑھتے رہے،
نماز مکمل ہوئی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی اللہ آپ پہ رحم کرے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، سارا محلہ، سارا گاؤں، سارا شہر ٹوٹ پڑا، بچہ سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو آپ فرمانے لگے ہلکی سی بن بناہٹ ہوئی تھی میرے کانوں میں، پر میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، پر میں اپنے رب کی، میں اس کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مجھے کیا خبر ادھر کیا ہو رہا، ادھر میں تو اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے کیا پتا۔ بی بی کہنے لگی آگ لگ گئی تھی، تو فرمانے لگے بھلی مانت چپ کر، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تم لوگ اپنے شور میں تھے تو میں اپنے ذائقے میں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا یہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کر، دل لگا کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے، بڑی مشہور بھی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، میری طرح کا نمازی، مجنو اس کے آگے سے گزر گیا، لیلا کے گھر جا رہا، تو نمازی اتحیات پہ تھا، اتنی دیر میں اس نے بھی نماز مکمل کر لی، تو پیچھے سے جا کے مجنو کا گریبان تھاما، کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے، مسئلے کا نہیں پتا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا یار معاف کر دو، مجنو کہنے لگا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، حالانکہ شہزادہ تھا، پر معافیاں کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی سے دل جو لگ گیا ہے، عاجزی آ گئی، ان کے چل یار معاف کر دے، تیری مہربانی، نمازی ناراض نہ ہو جائے، نمازی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بڑے سخت ہوتے ہیں، نمازی تھا بڑا پکا، تو وہ کہنے لگا نہیں، نماز خراب کر دی تو نے، تجھے پتہ نہیں آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور ویسے بھی زمانے کا رواج ہے جو معافی مانگ لے لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ آپ تھوڑا سا کہہ دے کہ جب دیکھی جائے گی جو ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے دم کم، معافی مانگ لے سامنے والا بگڑ جاتا ہے، الا ماشاءاللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معذرت کرنی چھوڑ دیں، وہ اگر بری عادت پہ ہے تو ہم نے اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا ہے، تو کہا جناب معاف کر دے، تو نمازی کہنے لگا نہیں تجھے عقل نہیں ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ پھر مجنو نے بڑی بات کر دی، پھر ایک عاشق نے عاشقوں والا جملہ بولا، پھر ایک محبت کرنے والے نے بڑی بات کی، کہنے لگا یار نمازی میں تو معافی مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہا، چل ایک سوال کا جواب ہی دے دے کہ میں تو عورت کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں تو بی بی کے عشق میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا، تو بتا تو رب کے عشق میں تھا، تو مجھے کیسے دیکھ رہا تھا، میں تجھے کیسے نظر آیا، حالانکہ تو اللہ کے عشق میں کھڑا تھا، مالک حقیقی کی محبت میں تیری میرے اوپر نظر کیسے پڑ گئی، میں تو عورت کے عشق میں تھا۔ اب نمازی صاحب شرمندہ ہو گئے، مجنو کہنے لگا آج کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا نا تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر نماز کے لیے نہیں، اس کے پیار میں بھی کھڑے ہونا، دل لگا کے